بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال تعالی وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وقال ومن يتق إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العلي العظيم۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ کے سامنے تقوی پر مشتمل چند آیات تلاوت کی، جس میں تقوی کا زبردست فائدہ، اس کا بہترین انجام بتلایا گیا۔ لیکن پہلی آیت جو آپ بار بار سنتے ہیں، ہر رمضان میں سنتے ہیں، اور رمضان کے شروع میں اسی آیت کے ذریعے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں اور اس کے اعمال سے مقصد تقوی بتایا کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی کی اعلیٰ صفت پیدا ہو جائے۔ اسی چیز کو ہمارے اندر میں پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بغیر ہمارے مانگے، بغیر ہمارے درخواست کیے ہوئے، محض اپنے فضل سے ہماری عمروں میں، زندگی میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ صرف یہی نہیں کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیا، بلکہ اس کے جو اعمال ہیں، روزوں، تراویح، ذکر و تلاوت، صدقہ و خیرات کرنے کی ہم سب کو توفیق بھی عطا فرمائی۔ اب یہ مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہونے کے لیے پر تول رہا ہے۔ آج رمضان کی 27 تاریخ ہے اور جمعۃ الوداع ہے۔ جلدی ہی جو چند دن بچے ہوئے ہیں وہ بھی ہم سے رخصت ہو جائیں گے۔ ہم میں سے ہر شخص نے اپنی اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق رمضان کے خصوصی اعمال کے علاوہ نفلوں کا بھی ذخیرہ اپنے نامہ اعمال کل جمع کرنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن ہم جانتے ہیں ہمارا عمل کیسا ہوتا ہے۔ اپنے اعمال کی حقیقت تو ہمیں خوب پتہ ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے ہمارے اعمال کو قبول فرما لیں تو ہمارے واسطے سعادت کی بات ہوگی۔ رمضان کا جوں آخر ہوتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے اس کے شب و روز قیمتی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ شب قدر جیسی مبارک رات آخری عشرے میں رکھی گئی۔ گزشتہ شب 27ویں شب تھی، جو شب قدر کے سلسلے کی انتہائی اہم رات تھی، لیکن ابھی ایک رات اور 30ویں شب باقی ہے۔ پھر جب 30 کا چاند ہوتا ہے تو 30ویں شب جو آخری شب ہوتی ہے رمضان کی، حدیث میں فرمایا گیا کہ روزانہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ ایسے 10 لاکھ آدمیوں کی مغفرت فرماتے ہیں، جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں، جو اپنے بدعمالیوں اور بد کرداریوں کے سبب جہنم کو مستحق ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن رمضان کی آخری رات میں ان سب کا مجموعہ، یعنی اس کو اگر 30 سے ضرب دے دیا جائے تو 3 کروڑ ایسے لوگوں کو جہنم سے رہائی نصیب فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں، وہ رات بھی باقی۔ تو 29ویں شب بھی باقی ہے،
30ویں شب بھی باقی ہے، اور آج جو رات آنے والی 28ویں شب وہ بھی آخری عشرے کا حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں جو عید کی رات آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے یہاں انعامات تقسیم ہوتے ہیں، وہ بھی انتہائی قیمتی رات ہے، اس کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ لیکن اس کے برعکس ہمارا معاملہ یہ ہے کہ عوام الناس 27 تک تو خوب اہتمام کرتے ہیں، اہتمام کرنے والے 27ویں کو تو اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ اتنا اہتمام اور دنوں میں نہیں ہوتا، لیکن اس کے بعد ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے تقاضا جو کچھ ہم سے تقاضے تھے وہ سارے تقاضے پورے ہو چکے ہیں۔ اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، جو رمضان کے اوقات شب و روز بچے ہوئے ہیں ہمیں انہیں بھی وصول کرنے کی کوشش اور محنت کرنی چاہیے۔ جس طرح ہم روزہ اخیر تک رکھتے ہیں، ہمیں 30 روزہ رکھنا ہے تو ہمیں تراویح بھی اسی کے اعتبار سے پڑھنی ہے، اور جتنے بھی رمضان کے اعمال ہیں وہ سارے اعمال انہی جذبات سے کرنے ہیں جن جذبات سے ہم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، کچھ لوگوں کی مشغولی اس انداز کی ہوتی ہے، وہ زیادہ وقت خالی نہیں کر پاتے ہیں، ان کے لیے ان سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ اپنے انہی اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر تخلیہ کے اندر، تنہائی کے اندر اللہ تعالیٰ سے روئے دھوئیں، اللہ سے مانگیں، کچھ وقت نکالیں۔ تو اس طریقے سے رمضان کے جو خصوصی اعمال ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر ہم اس حدیث کو بھی نہ بھولیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی اس دعا پر بد دعا پر آمین کہی تھی کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان جیسا برکت اور رحمت والا مہینہ ملا اور وہ اپنے کوشش اور محنت اور عملوں کے ذریعے سے اپنی مغفرت کا سامان نہ کر لے۔ اس لیے جب تک رمضان کا آخری لمحہ بھی نکل نہیں جاتا ہمیں اطمینان نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنی خلوتوں میں جلوتوں میں ہمیں اللہ سے لگ لپٹ کر کے جو کچھ کر سکے اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے ہمیں اپنے تعلق کو برقرار رکھنا چاہیے، اس سے ہمیں مانگتے رہنا چاہیے۔ دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ تقویٰ کے ذریعے سے رمضان کے خصوصی اعمال کے ذریعے سے ہمارے اندر میں تقویٰ پیدا کرنا مقصود ہے اللہ تعالیٰ کو۔ رمضان کے اعمال کے ذریعے تقویٰ پیدا کرایا جاتا ہے، لیکن اس کے اثرات بعد میں بھی باقی رہتے ہیں۔ باقی جو فضائل ہیں، قرآن کے 1 حرف پر اتنی نیکی، نفل عمل کا ثواب فرض کے برابر وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے ثواب اس کا تعلق صرف ماہ مبارک سے۔ تو تقویٰ کی صفت اگر ہمارے اندر باقی رہے گی تو بعد میں ہمارے کام آتی رہے گی۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ نام ہے اللہ کے نافرمانیوں سے بچنے کا، اس کی حکم عدولیوں سے بچنے کا۔ اللہ نے ہمیں روزے میں کھانے پینے سے منع فرمایا، صبح صادق سے لے غروب آفتاب تک۔ ایک وہ مسلمان جو گناہ کے اندر بے باک ہوتا ہے وہ بھی تنہائی کے اندر اتنی ہمت نہیں کرتا کہ چپکے سے کچھ کھا لے، حتیٰ کہ وضو کرتے ہوئے اس کا پورا اہتمام و دھیان ہوتا ہے کہ پانی کا قطرہ اندر نہ چلا جائے۔ کیوں؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، اگر ایک قطرہ بھی پانی کے اندر چلا گیا تو ہمارا روزہ ہمارا فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ ایک بچہ وہ بھی اسی جذبے کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، خدا نہ خواستہ اگر اس کے حلق میں پانی چلا گیا وہ بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے ماں باپ اس کو تسلی دلا دیں گے، بیٹا تمہارا روزہ کچھ بگڑا نہیں ہے، تمہارا روزہ ہو جائے گا، لیکن خود اس کو چین نہیں آتا، وہ بے چین رہتا ہے کہ نہیں میرا روزہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندے کے اندر کہ جتنے بھی گناہ کے کام ہیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اپنی خلوتوں کے اندر بھی جلوتوں کے اندر بھی جب وہ گناہ کا دل کے اندر ارادہ پیدا ہو تو یہ سوچ کے وہ رک جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ نے اس سے منع کیا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ نگاہ کی بے احتیاطی، زبان کی بے احتیاطی، کان کی بے احتیاطی، دل و دماغ کی بے احتیاطی، اپنے سارے اعضاء و جوارح کی بے احتیاطی جو اللہ کے حکم کے خلاف استعمال ہوتے ہیں، سال کے 11 مہینے کے اندر بھی جب تم
تمہارے دل کے اندر گناہ کا دائیہ جذبہ پیدا ہو تو یہ سوچو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تصور تمہیں گناہ سے روک دے، یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے۔ اب میں اپنی بات کو جوڑتا ہوں اس سے، ہمارے بڑوں نے جو رمضان کے شروع میں ایک پیغام دیا تھا اور اپنی قوم کو حوصلہ دلایا تھا، ہم اسی سے اپنے بات کو جوڑتے ہم آگے چلتے ہیں کہ تقویٰ کے ذریعے سے ہی جس طرح اخروی سعادت حاصل ہوتی ہے، اخروی سعادت کے حاصل ہونے کا زینہ یہی تقویٰ ہے، دنیا کی حقیقی کامیابی کو حاصل ہونے کا ذریعہ یہی تقویٰ ہے۔ تو جب بندے کے اندر تقویٰ آتا ہے تو اس کے ایمان کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے، اس کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ ہمت مت ہارو، مایوس مت ہو، بزدلی مت دکھاؤ، سربلند تم ہی رہو گے بشرطے کہ تمہارے اندر کمال ایمان موجود ہو، تمہارا ایمان کامل اور مکمل ہو، اور تقویٰ کے بغیر ایمان کے اندر کمال پیدا نہیں ہو سکتا۔ جب تقویٰ زندگی کے اندر آتا ہے تو موت کا خوف اور ڈر نکل جاتا ہے، وہ یقین کرتا ہے کہ اللہ نے میری زندگی جو طے کر دی ہے اتنے ہی مجھے جینا ہے، مرنا ایک دن ہے، مرنا ایک بار ہے، بار بار نہیں مرنا ہے، اور جب میری موت کا وقت اللہ نے طے کر دیا ہے، جو موت کا ذریعہ اللہ نے طے کر دیا ہے، میں اس سے بچ نہیں سکتا۔ وَلَوْ كُنْتُ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، مضبوط قلعوں کے اندر ہوگے، موت وہاں پہنچ کر رہے گی، موت ایک بار آتی ہے، بار بار نہیں آتی۔ چنانچہ جب فرعون کے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ کا مشاہدہ کر لیا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں، یہ معجزہ ہے، اور اس کا مقابلہ کرنا خطرے کو دعوت دینا ہے، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، تو وہ لوگ سجدے میں گر گئے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ آمنت برب موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ جب فرعون نے یہ منظر دیکھا تو وہ سوچنے لگا تو پانسا پلٹ جائے گا، ہماری قوم جو ہے تو وہ بددل ہو جائے گی اور موسیٰ علیہ السلام کی معتقد ہو جائے گی۔ تو اس نے اعلان کیا کہ تم لوگوں نے بغیر مجھ سے پوچھے ہوئے تم اس پر ایمان لے آئے ہو، ایسا لگتا ہے کہ تمہاری آپس میں 60 گانٹھ پہلے سے تھی، یہ تمہارا بڑا استاد معلوم ہوتا ہے کہ تم یہ کرو گے، ہم یہ کریں گے، پھر ہم یہ کریں گے۔ تو سنو، میں تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا، ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹ کر، دائنا ہاتھ تو بایاں پیر، بایاں ہاتھ دایاں پیر کاٹ کر سولی پر لٹکا دوں گا۔ اس وقت ان جادوگروں نے کہا تھا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اے فرعون جو کرنا ہو کر لو۔ ارے کیا کرو گے؟ زیادہ سے زیادہ موت دے دو گے، کیا کرو گے؟ مرنا تو ہے ہی ہے، اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے۔ متقی بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے، اس کے سامنے آخرت ہوتی ہے، وہ دنیا کی چیزوں سے نہیں ڈرتا۔ موت تو آنی ہے، جس طرح ہم چاہے گھر پر آئے چاہے کہیں پر آئے، لیکن اپنے وقت پر آئے گی، تمہیں جو جی چاہے کر لو، فقط ایمان دقاز، جو کرنا ہو کر لو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ تو تقویٰ اور کمال ایمان دل کے اندر سے موت کا خوف نکال دیتا ہے، اللہ کا ڈر صرف دل کے اندر رہتا ہے اور ہر ڈر نکل جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یرموک کے معرکے میں ان کو امیر جماعت بنا کر بھیجا تھا۔ مقابلہ اس وقت کی سپر پاور سے تھا، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خط لکھا ہے ایران کے بادشاہ کو، رستم کو، جو اس کا سپہ سالار تھا، تو اس خط میں لکھا تھا فَإِنَّ مَعِيَ قَوْمًا يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا يُحِبُّونَ الْأَعَاجِمُ الْخَمَرَ، کہ میرے ساتھ ایسی قوم ہے، میری ساتھ ایسی جماعت ہے، میرے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو موت کو اس سے زیادہ پسند کرتے ہیں اور گلے لگاتے ہیں، جس طرح عجمی لوگ شراب کی دلدادہ ہوتے ہیں، اس سے زیادہ موت کی دلدادہ ہمارے یہ ساتھی ہیں، ان کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے۔ ایمان کے اندر کمال تقویٰ کے بغیر پیدا ہو نہیں سکتا، دل کے اندر سے اللہ کے علاوہ خوف بغیر تقویٰ کے نکل نہیں سکتا۔ انہی کے ایک ساتھی ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو قاصد بنا کر کے رستم کے دربار کے اندر بھیجا گیا، چھوٹے قد کے تھے، خچر کی سواری تھی، چھوٹا نیزہ اور تلوار تھی، اور رستم کے دربار میں اس شان کے ساتھ جا رہے ہیں کہ کسی چیز کا ان کے دل پر کوئی اثر نہیں، لاکھوں کی مسلح ہتھیاروں سے سدی
اور ہتھیاروں سے لیس فوج کھڑی ہوئی ہے، کوئی اثر نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، اور جا رہے ہیں خرامہ خرامہ، اور جا کر کے اس کے پاس بیٹھ گئے۔ تو رستم نے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو؟ ما جاءکم بھی، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو صحابی رسول نے کہا ہم اس لیے آئے ہیں کہ تم کو مخلوق کی غلامی سے نکال کر خالق کی غلامی میں دینے کے لیے آئے ہیں۔ اسلموا تسلموا، تم اسلام قبول کر لو، تم محفوظ ہو جاؤ گے، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تم اسلام قبول کر لو۔ کہ اگر اسلام قبول نہ کریں کہا تو ہمیں جزیہ اور ٹیکس دو، اس کے بدلے میں ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ یہ ایک صحابی کہہ رہے ہیں سپر پاور کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر، یہ کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کا خوف جب دل کے اندر اتر گیا تو دنیا کا خوف دل سے نکل گیا۔ کہ اگر یہ بھی نہ کرے تب پھر تلوار ہمارا فیصلہ کرے گی۔ کہا یہ تلوار، یہ معمولی تلوار؟ کہا تم نے ابھی اس کے کانٹ نہیں دیکھی ہے، اس تلوار کے پیچھے جو بازو ہے ابھی تم نے اس کی طاقت نہیں دیکھی ہے، میدان میں آؤ پتہ چل جائے گا۔ یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ ہے ایمان کی طاقت، یہ ہے تقویٰ کی طاقت۔ تقویٰ زندگی میں آئے گا تو بہت کچھ دلائے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ باعزت وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار۔ تو میں نے جو آیت پڑھی تھی وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر و تقوی اختیار کرو گے، یہ دنیا کی طاقت، یہ تمہارے دشمن تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ اب آپ دیکھیے صبر و تقوی کیا چیز ہے، ان دو چیزوں کا مطالبہ ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر صبر و تقوی اختیار کرو گے۔ تقوی کہتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، گناہوں سے بچنا، اللہ کے حکم عدولی سے بچنا، مخلوق کی حق تلفی سے بچنا۔ ایک آدمی عبادت بھی کرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ گناہ کا مرتکب بھی ہوتا ہو، عبادت بھی ہے گناہ بھی ہے، لیکن ایک آدمی گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے، ناممکن ہے وہ عبادت نہ کرے، کیونکہ عبادت کا ترک کرنا بھی تو گناہ ہے۔ نماز کا پڑھنا فرض ہے، اس کا ترک کرنا بھی تو گناہ ہے۔ تو جن کاموں کو کرنا ضروری ہے ان کا ترک کرنا بھی گناہ ہے۔ تو جو آدمی اللہ کی نافرمانیوں سے بچے گا، وہ جو کرنے والا کام ہے اس کو پوری پابندی کے ساتھ کرے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ دیکھو تم حرام کاموں سے بچو، حرام چیزوں سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، کیونکہ حرام سے بچنے والا عبادت کا پورا اہتمام کرتا ہے۔ اور صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ جو کرنے والا کام ہے ہر حال میں اس کے اوپر جمے رہنا، پوری استقامت کے ساتھ قائم رہنا۔ نماز پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے، چاہے جو حال بھی ہو، چھوڑنا نہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے جتنے بھی احکامات بندے کے اوپر، ہمارے اور آپ کے اوپر عائد ہوتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں، ان سارے کاموں کو ہر حال میں انجام دینا، امن کی حالت ہو، خوف کی حالت ہو، تنگی ہو، خوشحالی ہو، مشغولی ہو، فراغت ہو، ہر حال میں اس کو انجام دینا۔ اگر آدمی سے حکم عدولی ہو جائے تو بے چین ہو جائے۔ اگر ہماری زندگی میں تقویٰ آ گیا تو اس کا اثر ہوگا، کیا ہوگا؟ اگر ہماری نماز چھوٹے گی ہم بے چین ہو جائیں گے، فجر کا وقت ہوگا ہمیں بستر پر نیند نہیں آئے گی، اپنی خلوتوں کے اندر ہم اپنی نگاہوں کی بے احتیاطی سے بچیں گے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے تقویٰ، یہ تقویٰ ہے۔ ابھی پتہ نہیں چلے گا وہ صفت ہمارے اندر میں کتنی آئی اور آئی کہ نہیں آئی۔ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر بنتا ہے ذات کے اعتبار سے، ناقص بنا کامل بنا وہاں پتہ نہیں چلتا، جب دنیا کے پیٹ میں آتا ہے جہاں اس کے اعضاء و جوارح کا استعمال ہوتا ہے وہاں معلوم ہوتا ہے کامل بنا کہ ناقص بنا۔ گاڑی ورکشاپ کے اندر بنتی، فیکٹری کے اندر بنتی ہے، لیکن وہاں چلتی نہیں ہے، چلتی ہے روڈ پر، جب وہ چلے گی تب پتہ چلے گا کہ یہ صحیح ہے کہ اس کے اندر کوئی خامی، کوئی نقص، کوئی عیب ہے۔ تو ہم میں سے جن لوگوں نے جو کچھ بھی کیا ہے اللہ اس کی محنت کو، اس کے اعمال کو قبول فرمائے، لیکن زندگی میں ہمارے وہ تقویٰ والی صفت کتنی آئی اس کا پتہ تو رمضان کے بعد چلے گا۔ تو فرمایا اگر تم صبر تقویٰ اختیار کرو گے
تو دنیا کی طاقت تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی، لیکن اس شرط کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، دشمنی میں انتہا تک پہنچ گئے، حد سے آگے پہنچ گئے، کنویں کے اندر قید کر دیا، اور کہاں کہاں سے گزرتے ہوئے پھر قید خانے کے اندر گئے، پھر اللہ نے ان کو مصر کا بادشاہ بنایا۔ قحط سالی کا زمانہ آیا، اس کا اثر ان کے بھائیوں کے اوپر بھی ہوا۔ جب غلہ لینے کے لیے گئے تو ایک موقع پر یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا، تو ان لوگوں نے کہا اَإِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ واقعی یوسف ہیں؟ انہوں نے تو ان کو کنویں کے اندر قید کر دیا تھا، وہ سمجھے تھے کہ تم مرا گئے ہوں گے، لیکن اللہ نے یوسف علیہ السلام کے صبر و تقویٰ کی بنیاد پر ان کو ملک کا بادشاہ بنا دیا اور تخت پر بیٹھا دیا۔ اب یہ حیرت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یوسف ہی ہیں؟ تب یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے نیک کام کرنے والے کا اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے۔ صبر تقویٰ یہ پیغام ہے، یہ رمضان کا پیغام ہے، ہمارے بڑوں کا پیغام ہے۔ اگر ہم اپنے اندر سے بزدلی کو، مایوسی کو نکالنا چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ کے مقرب بننا چاہتے ہیں، اپنی آخرت کو بنانا چاہتے ہیں، تو صبر و تقویٰ اختیار کرنا پڑے گا، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے۔ اور آخر میں ایک بات عرض کروں گا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا اور ان کو آپ روانہ کر رہے تھے، تو وہ سواری کے اوپر سوار تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے اور آپ ان کو ہدایات دے رہے تھے، یوں کرنا یوں کرنا یوں کرنا۔ پھر ایک موقع پر رک کر آپ نے فرمایا اے معاذ، ہو سکتا ہے جب تم لوٹ کر دوبارہ مدینے کے اندر آؤ تو میری قبر اور میری مسجد کے پاس سے گزرو گے، اور یہ کہہ کر آپ نے اپنا رخ پھیر لیا۔ یہ سن کر ان صحابی کے دل پر کیا اثر ہوا ہوگا، کتنی چوٹ لگی ہوگی، جس ذات کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا تھا، جب لوٹ کر آئیں گے تو اس کا سامنا نہیں ہوگا، وہ ہستی دنیا سے جا چکی ہوگی، اور سار و قطار رونا شروع کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ پھیر لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو دیکھ کر مجھ کو بھی رونا آ جائے، ان کا غم مزید بڑھ جائے۔ اس کے بعد آپ نے ان کو تسلی دی۔ وہ پیغام ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ آپ نے فرمایا معاذ اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِيَ الْمُتَّقُونَ، میری شفاعت کے سب سے زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں جو متقی پرہیزگار ہیں، مجھ سے سب سے زیادہ تعلق رکھنے والے، قربت رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو متقی پرہیزگار ہیں۔ من کانوا حیث کانوا، چاہے وہ جو بھی ہوں جہاں بھی ہوں۔ یہ آپ کا ارشاد رہتی دنیا تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ ایک بشارت ہے، ایک خوشخبری ہے کہ دنیا میں ساتھ ہمیشہ رہے ضروری نہیں ہے، ساتھ چھوٹ جائے گا، لیکن آخرت میں ساتھ اسی بنیاد پر ہوگا، اسی تقوی کی بنیاد پر ہوگا۔ اگر تم میرا ساتھ چاہتے ہو، اے دنیا کے مسلمانوں، عربی ہو، اجمی ہو، کالے ہو، گورے ہو، امیر ہو، غریب ہو، دیہاتی ہو، شہری ہو، کوئی بھی ہو، اور کسی ملک کے رہنے والے ہو، عرب کے ہو، عجم کے ہو، کہیں کے رہنے والے ہو، قیامت تک آنے والے انسان اور مسلمان، تم جو بھی ہو جہاں بھی ہو، اگر تم نے اپنے اندر محنت کر کے تقویٰ کی صفت پیدا کر لی تو دنیا میں بھلے تمہارا ساتھ نہ ہو لیکن آخرت تو ہمارا ساتھ نصیب ہوگا۔ کون نہیں چاہے گا کہ اپنے آقا کا ساتھ نصیب ہو؟ اس کے لیے بھی تقویٰ شرط، اس کے لیے بھی تقویٰ شرط ہے۔ اللہ نے اس لیے ماہ مبارک میں عطا فرمایا ہے، ہر سال آتا ہے، لیکن ہماری زندگی میں کتنی تبدیلی آتی ہے ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، چند روز بچا ہوا، اللہ سے لگ لپٹ کے مانگ لیں، رو رو کے مانگ لیں، فیصلہ کرا لیں اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی قوم کے بارے میں۔ اللہ کے یہاں دیر اندھیر نہیں، وہ بہت کریم ہے۔ وہ تو کہتا ہے میرے بندو مجھ سے مانگو۔ جب بندے جاتے ہیں عیدگاہ کے اندر تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو آج تم اپنے آخرت کے بارے میں مجھ سے جو مانگو گے میں سب دوں گا، دنیا کے بارے میں مانگو گے میں تمہاری مطلب پر نظر رکھوں گا۔ اس لیے جو وقت بچا ہوا ہے اس کی بھی قدر کر لیں۔ آخر میں اعلان یہ کرنا ہے کہ فطرہ اس کی جو رقم متعین کی گئی ہے 50 روپے، 30 روپے کلو کے حساب سے گیہوں یا آٹا 50 روپے قیمت بنتی ہے، اس لیے ایک فطرہ کی قیمت 50 روپیہ ہوتی ہے۔
اور کوئی اگر زائد دینا چاہے تو زائد بھی دے سکتا ہے۔ اس کا مقصد بتایا گیا طہرا للمساکین، طہرا للصیام و طعما للمساکین، کہ اس سے ایک تو غریب کا پیٹ بھرنے کا انتظام ہو جاتا ہے، دوسرے روزے کے اندر جو کمی کوتاہی ہوتی ہے اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوئی ایڈوانس دینا چاہے تو ایڈوانس بھی دے سکتا ہے۔ اس کا وقت ہوتا ہے عید کے دن صبح صادق کرو۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ کمچھا عیدگاہ کے اندر عید کی نماز ٹھیک 7 بجے ہوگی، کمچھا عیدگاہ میں عید کی نماز 7 بجے ہوگی، اور اس مسجد کے اندر بھی نماز ہوگی 6:45 بجے ہوگی، اور مدرسہ کے دارالحدیث میں جامعہ اسلامیہ میں وہاں نماز 7:15 بجے ہوگی۔ تو اس مسجد میں 6:45 بجے، کمچھا عیدگاہ میں 7 بجے، اور مدرسہ میں 7:15 بجے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔